قرآن کریم والفرقان حمید ایک الہامی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے۔ جس طرح کے دوسری کتابیں الہامی کتابیں ہیں اور ہم ان کتابوں کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں اور یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جس وقت قرآن کریم آ چکا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت مطہرہ موجود ہے، تو اب تورات ہے، زبور ہے، اسی طرح انجیل ہے، ان کے احکامات پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے لازم نہیں ہے۔ ہمارے اوپر لازم ہے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی رائٹر جب کتاب لکھتا ہے تو اس کے آخر میں یہ لکھتا ہے کہ اگر اس کتاب کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں اطلاع دی جائے، ہم اس غلطی کو دور کر دیں گے۔ ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے اس کے اندر کوئی غلطی باقی نہ رہے۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ 2-3 دن پہلے سویڈن کے اندر باقاعدہ سرکاری سطح پر اعلان کر کے ان کے ارکان جو پارلیمنٹ ہیں انہوں نے قرآن کریم کو جلایا ہے اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کی ہے۔ پہلا اور بنیادی عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی قرآن پاک کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی کتابیں آئی ہیں وہ تمام کتابیں جو ہیں ان کے اندر رد و بدل ہو چکی ہیں۔ آپ آج بھی ہندوؤں کی گیتا پڑھ کر دیکھ لیں اور پرانی گیتا پڑھ کے دیکھ لیں، ان کے اندر فرق ہوگا۔ یہودیوں کی تالمود پڑھ کر دیکھ لیں، اس کے اندر فرق ہے۔ عیسائیوں کی انجیل پڑھ کر دیکھ لیں، انجیل کے پھر آگے 4 قسمیں ہیں، انجیل متی، لوکا، برنابس، تو انجیل مرقس، یہ چاروں آپ پڑھ کر دیکھ لیں، ہر ایک کے اندر فرق ہوگا۔ لیکن 1400 سال گزر چکے ہیں، قرآن پاک کے زبر زیر کے اندر بھی کوئی فرق موجود نہیں۔ 1 لاکھ کے مجمع کے اندر بھی اگر قرآن کریم پڑھا جائے، اگر پڑھنے والا کوئی زبر زیر کی غلطی بھی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس لاکھ کے مجمع کے اندر 12 سال کا بچہ بھی اٹھ کر یہ کہہ دیں کہ آپ نے یہ آیت کریمہ غلط پڑھی ہے، آپ نے اس کا تلفظ غلط پڑھا ہے، آپ نے اس کے زبر زیر پیش کے اندر غلطی کی ہے۔ اب دیکھیں، بڑی باتیں کرنے کے بجائے حروف مقطعات ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کے پاس، وہ بہت بڑا جو ہے وہ پامسٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ تھا اور حروف ابجد کا بہت بڑا ماہر تھا۔ اس نے آتے ہی یہ کہا کہ یہ جو آپ قرآن لے کر آئے ہیں میں تو اس کو مانتا ہی نہیں، اور یہ جو آپ اسلام لے کر آئے ہیں میں تو اس کو مانتا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جو پہلا لفظ ہے نا الف لام میم، اس کے حروف ابجد نکالے جائیں تو وہ 70 بنتے ہیں، تو اس سے اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ یہ دین 70 سال تک رہے گا اور یہ قرآن 70 سال تک رہے گا، اس کے بعد جو ہے یہ معاذ اللہ اس کا جو ہے وہ کوئی وجود نہیں باقی رہے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بٹھایا اور فرمایا کہ ذرا غور سے سن، الف لام میم را حا میم طا سین۔ جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام حروف مقطعات پڑھ رہے تھے اور آپ یہاں پر پہنچے کاف ہا یا عین صاد، سورہ مریم کے پہلے حروف مقطعات ہیں کاف ہا یا عین صاد، تو وہ اسی وقت حیران ہو گیا۔ اور جو یہودیوں کی طرف سے سمجھ لے کہ بہت بڑا عالم تھا، دماد اس کا نام تھا، اور یہ جنوں کا بہت زیادہ علاج کرتا تھا، اسیب زدہ لوگوں کا علاج کرتا تھا، اور یہ آیا اس غرض سے تھا کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معاذ اللہ علاج کرنے کی غرض سے کہ آپ جو قرآن پڑھتے ہیں مجھے سنائیں تو صحیح۔ لیکن جب اس نے یہ بات سنی تو وہ حیران ہو گیا اور وہ اپنے یہودیوں سے کہنے لگا، دماد بن ثعلبہ یہودیوں سے کہنے لگا کہ یہ کوئی بشر کا کلام نہیں ہے،
اور کہنے لگا کہ یہ واقعی قیامت تک رہنے کے لیے کلام آیا ہے، میں نے تو صرف اس کے الف لام میم کو سنا تھا، جب میں نے دوسرے حروف مقطعات کو دیکھا ہے اور میرا علم نجوم یہ کہتا ہے، میرا علم جفر یہ کہتا ہے، حروف ابجد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین قیامت تک کے لیے رہنے کے لیے آیا ہے، یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قرآن نیچے گر جاتا ہے، اگر کسی سے غلطی سے نیچے گر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے جو قرآن کا نور ہے اس کو اٹھا لیتا ہے۔ بظاہر وہ الفاظ ہوں گے لیکن اللہ اس کا نور جو وہ اٹھا لیتا ہے۔ تو جس طرح کو بندہ زنا کرتا ہے تو بندے سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے، چوری کرتا ہے تو بندے سے ایمان کا نور جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور لا ریب کتاب ہے، اور قیامت تک رہنے کے لیے یہ کتاب ہے، اور قرآن کریم کے زبر زیر پیش کے اندر بھی کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر 5.6 ارب مسلمان ہیں، 5 ارب 6 کروڑ مسلمان ہیں، یہ سادے لفظوں میں کہ 5 ارب 6 کروڑ مسلمان پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کارعون سے نکلا ہے، کارعون کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، اور قرآن یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنا اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے دنیا کی کسی اور کتاب کو نہیں پڑھا جاتا۔ اگر کوئی ایک آدھ بندہ جو چاند کے اندر چہرہ کر کے تھوکتا بھی ہے تو وہ تھوک اس کے اپنے ہی چہرے کے اوپر آئے گا، قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ہمیں اس بات کی ضرورت ہے سوچنے کی کہ ہم ان کی ہر چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ہم ان کے ہر چیز کو فالو کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ قرآنی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے، قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی تعلیمات پر کثرت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ یہی اس کا بہترین جواب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب ان کا دل چاہتا ہے، جس طرح فرانس نے سرکاری سطح پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان کر کے پورے ملک کے اندر معاذ اللہ خاکے شائع کیے تھے، اور یہاں پر ابھی اگر کوئی بندہ احتجاج کرتا ہے تو کہتے ہیں جو لو جی آپ نے یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ ان کا بائیکاٹ کریں۔ اس وقت بھی سب سے پہلے ترکی نے فرانس کا بائیکاٹ کیا، اور آج بھی ترکی یہ کہہ رہا ہے، کل کی ابھی بات ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم کبھی نیٹو کے اندر جو ہے ان کو پاور ہی نہیں لینے دیں گے، ہم ان کو ووٹ ہی نہیں دیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے دلیر لوگوں کا کام اور خوددار لوگوں کا کام اور بہادر حکمرانوں کا جواب کہ وہ ان کا جو ہے وہ بائیکاٹ اپنی سطح پر کریں، اور ان کو یہ دماغ کے اندر بٹھائیں ان کے کہ یہ ہمارا قرآن ہے۔ جس طرح کہ کل ترکوں نے بھی یہ کہا ہے، ان کے صدر اردوان نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں لیکن اسلام اور قرآن کے اندر مسلمان سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کی طرح انگلی اٹھانا یہ مسلمانوں کی شاہ رگ کو پکڑنے کے مترادف ہے، یہ مسلمانوں کے ایمانی جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان اللہ تعالی قرأ طٰہ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہ، سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ فلما سمعت الملائکہ، جس وقت فرشتوں نے سنا تو قالوا، انہوں نے کہا طوبیٰ لامۃ تحمل ھذا، کتنی وہ بابرکت امت ہوگی اور کتنے خوش نصیب وہ امت ہوگی اے باری تعالیٰ جو تیرے اس قرآن کو اپنے سینوں کے اندر اٹھائے گی۔ وہ لوگ بڑے مقدس ہوتے ہیں جو بندہ حدیث میں آتا ہے قرآن کا حافظ ہوتا ہے اور وہ زمین کے اندر جاتا ہے، ان اللہ تعالیٰ اوحیٰ الی الارض لا تأکلی جسدہ، کہ زمین تم نے اس کے جسم کو نہیں کھانا، لأن فی جوفی قطعۃ من القرآن، اس لیے کہ اس کے سینے کے اندر قرآن کا ٹکڑا موجود ہے۔ یہ حافظ قرآن کا اعزاز ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر کہا کہ طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بہذا، اے باری تعالیٰ کتنی مقدس وہ زبانیں ہوں گی جو تیرے اس قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں گی۔ طوبیٰ، اے باری تعالیٰ کتنے مقدس وہ کان ہوا کریں گے جو تیرے اس قرآن پاک کی سماعت کیا کریں گے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها،
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، ہم نے آسمانوں کے اوپر پیش کیا، ہم نے زمین کے اوپر پیش کیا، ہم نے فرشتوں کے اوپر اس کو پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو ہر چیز نے قرآن کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یہ صرف دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دل مصطفیٰ تھا کہ جس کے اوپر قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے، اور حضور کی رحمت کی برکت سے آج پوری امت کے اندر بچہ بچہ جو ہے وہ قرآن پاک کا حافظ موجود ہے۔ بڑی عمر کے لوگ تو بڑی دور کی بات، میں ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں، میری زندگی کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی کے اندر 50 قرآن پاک کے مصلے سنائے ہیں، جنہوں نے 40 قرآن پاک کے مصلے سنائے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم